جس میں اجتہاد کی قابلیت ہوتی ہے، دھیان میری طرف دینا، جس میں اجتہاد کی قابلیت ہوتی ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ چیز سمجھ سکتے ہیں نا، دوسرے انداز سے آ جاتے ہیں، جس کے اندر شاعری کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جن کے اندر تصنیف کی قابلیت ہو وہ ہوتے ہیں مصنف۔ اچھا، جن کے اندر تقریر کی صلاحیت ہو وہ ہوتے ہیں مقرر۔ تو یہ تو بڑی آسانی سی بات ہے، جس کے اندر اجتہاد کی قابلیت ہو وہ ہوتے ہیں مجتہد۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اجتہاد کی قابلیت کے لیے شرطیں کون کون سی ہیں؟ آخر کوئی شرائط بھی تو ہوں گی نا۔ کیا ہر آدمی شاعر ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا ہر شخص مصنف ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا ہر شخص مقرر ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آخر اجتہاد کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی۔ علماء نے لکھا ہے جس کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں وہی مجتہد ہوتا ہے۔ اب ایک شرط سننا ان شرطوں میں سے، جس کے اندر اجتہاد کی شرطیں پائی جائیں وہ مجتہد ہوتا ہے۔ شرطیں اجتہاد کی ہیں کتنی؟ ان میں ایک سننا، پھر باقی کا اندازہ لگا لینا۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آثار الفقہ میں دوسری جلد میں، حضرت نے لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس عالم کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لاکھ احادیث پر نظر رکھنے کی خوبی ہو وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ کتنی؟ بولو، 4 لاکھ احادیث پر جس عالم کی نظر ہو وہ مجتہد ہوتا ہے۔ یہ مجتہد کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر اس کے اندر یہ شرط نہیں تو پھر وہ اجتہاد